لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن أحسن الكلام والله المصير كلام الله الملك العظيم المحيمن العلام قد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مغفرا وعذرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها من الحاجات وتغفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي القوي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم و فرقان حمید ارشاد ہو رہا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی میری ذاتی طلب نہیں ہے، میں نے جو پیغام تم تک پہنچایا، میں نے جو اسلام کی دعوت تمہیں دی، میں نے جو تمہیں قہر مذلت سے نکالا، اور میں نے تمہیں جو آپس کی خون ریزی اور دشمنی سے بچایا، اس کا اگر کوئی اجر دینا چاہتے ہو، اس کا کوئی بدلہ دینا چاہتے ہو، اگر اس کا کوئی صلہ دینا چاہتے ہو، اگر اسے سمجھتے ہو کہ میرا احسان ہے، تو صرف ایک چیز کا طلب ہے، نہ دولت، نہ ثروت، نہ تمہاری داد تحسین، نہ تمہاری طرف سے کوئی اور شے کا طلب یاد ہوں، ہاں طلب ہے تو اتنی ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا، جن سے میرا رشتہ ہے اس رشتے کا پاس کرنا، اس رشتے کا خیال کرنا کہ میں نے جو تمہیں دین پہنچایا، دین کے راستہ بڑا مشکل، دین کا سفر بڑا مشکل، راستے بڑے کٹھن، میں صرف ایک طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ وہ عرب اور وہ عرب کی دنیا جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرے، اپنی بیٹی کو زندہ کرگوت کرے، وہ عرب کہ جو جہالت کے آخری منزل پر متمدن دنیا اور متمدن جتنا بھی دور تھا اس میں سب سے زیادہ گرا ہوا معاشرہ، سب سے زیادہ بدنام معاشرہ، سب سے زیادہ مفلوق الحال معاشرہ، سب سے زیادہ دنیا کی بدترین قوم اگر تھی تو بیٹی کو مارنا آسان نہیں، بیٹی کو ذبح کرنا آسان نہیں تھا۔ آج بھی جدہ کے راستے پر وہ قبریں موجود ہیں جو
عرب جہاں اپنی بیٹیوں کو قتل کیا۔ باب فہد اور باب عبدالعزیز کے سامنے ایک چہر دیواری میں آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے جہاں مکہ مکرمہ میں اپنی بیٹیوں کو زندہ قتل کیا جاتا ہے۔ سورہ نحل کیا ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُوَنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ ارشاد ہوا اذا بشر احدهم بالانثى، جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی خبر ملی، جب انہیں معلوم ہوتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه، چہرہ غصے میں تمتماتا تھا، چہرہ غصے میں سرخ ہو جاتا تھا، چہرے پہ ایک رنگ آتا تھا دوسرا رنگ جاتا تھا۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، اور چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وهو كظيم، اور وہ غصے میں تلملاتا تھا، کبھی یہاں کروٹ لیتا تھا کبھی وہاں کروٹ لیتا تھا۔ یہ کیسی خبر ملی؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ بیٹی آر ہے، یہ بیٹی داغ ہے، یہ بیٹی دھبا ہے، یہ بیٹی میری غیرت کو چیلنج ہے۔ اس بیٹی کا پیدا ہونا پوری قوم نے مجھے رسوا کر دے گا۔ یمسکہ علی ہون، اسے کاندھے پہ اٹھائے بھی دو، اب یدسہ فی التراب، یا اسے زندہ دفن کر دوں۔ ارشاد ہوا کہ کتنی بری بات کرتے ہیں، کتنا برا حکم لگاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے سامنے آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا ایک گناہ ہے۔ کہا کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا۔ پھر اس سے قصہ بیان کیا کہ بیٹی جب پیدا ہوئی تو میں سفر پر جا رہا تھا، میں نے سفر پر جاتے ہوئے اپنی بیوی کو امید سے چھوڑا تھا، امید تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا۔ جب سفر سے گھر سے باہر آیا تو میں نے یا رسول اللہ اس سے پوچھا کہ کیا پیدا ہوا؟ کیا اس نے کہا ایک مردہ بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے تب اور کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا کہ پڑوس سے ایک بچی آتی ہے، میری بیوی کی گود پہ بیٹھتی ہے، وہ اس کے بالوں میں کنگھی کرتی ہے، چہرے پہ غازہ لگاتی ہے، چوٹیوں میں موتی بھرتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے۔ صبح سے لے کے شام تک وہ بچی میرے گھر میں کھیلتی ہے، اور شام سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ بچی میرے گھر سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر تک تو دیکھتا رہا، کچھ دن تک تو سمجھتا رہا کہ یہ وہی بچی ہے جس کا میری اہلیہ نے مجھے غلط بیان کیا۔ اور ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ سچ بتا کہ یہ وہی بیٹی تو نہیں جو میرے سفر میں جانے کے بعد پیدا ہوئی؟ میں نے بڑے اصرار اور بڑے تکرار پر اس نے اقرار کیا کہ میں نے بیوی کا لحاظ رکھتے ہوئے، بیوی کا خیال رکھتے ہوئے، کہ اگر میں کہوں گا کہ میں اسے دفن کروں گا تو شاید وہ اس کو فوراً قبول نہ کرے۔ میں کچھ عرصہ اور بچی آتی تھی جاتی تھی، میں دیکھتا، میری بیوی پیار کرتی تھی، وہ بھی دیکھتا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا اسے نہلا دے، اچھے کپڑے پہنا دے، اس کے بالوں میں کنگھی کر دے اور موتی اس کے بالوں میں کرو دے، اور
آنکھوں میں غازہ سرما لگا تب میری بیوی نے تیار کر کے دیا. میں نے خدام ایک ٹوکری لے کر دور صحرا میں جا کر گڑھا کھودنا شروع کیا. یا رسول اللہ میں گڑھا کھودتے جاتا تھا, بیٹی کو دیکھتے جاتا تھا, تو یا رسول اللہ میری بیٹی اس گڑھے کے گہرا کرنے میں مٹی کو میرے ساتھ دکھا, میرے چہرے سے میری مٹی کو ہٹاتی تھی, میرے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کو صاف کرتی تھی, میرے دامن سے مٹی کو صاف کرتی تھی. اور یا رسول اللہ میں اس کو دیکھا جاتا تھا کہ گڑھا اتنا گہرا ہو جائے کہ جس سے یہ نکل نہ سکے. اور یا رسول اللہ جب گڑھا اتنا گہرا ہو گیا کہ میں اسے زندہ دفن کرنے کے قابل سمجھنے لگا, میں نے اسے پکڑ کر اسے گرایا کہ وہ پتھر اور وہ مٹی جو ہے میں اس پر پھینکنے لگا. اور یا رسول اللہ وہ یا ابتا یا ابتا یا ابتا کی صدا دیتی رہی, مجھے اے باپ کہہ کر پکارتی رہی. یا رسول اللہ میں نے اس کا طرف جو ہے کوئی توجہ نہ دی, اور آخر کار یا رسول اللہ اس کی آواز بند ہو گئی, اس کی آواز کی قراءت ختم ہو گئی, اس کی تکرار ختم ہو گئی, اور میں مٹی اس پر ڈال کر اس صحرا سے اپنے دامن کو جھاڑ کر نکل گیا. رسالت مآب کے چہرے انور پر آنسوؤں کی لڑی تھی, چہرے انور پر رسالت مآب علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ غم سے نڈھال تھا. کہا اے صحابی اب اس سے آگے نہ کہنا, محمد کا جگر پاش پاش ہو چکا ہے, محمد کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے, تو نے کیا کیا, یہ تو نے کیسا جرم کیا. ارشاد فرمایا اپنے رب سے توبہ کر, اسلام وہ ہے جو جہالت کے ہر عیب کو ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے, مگر بیٹی کا زندہ دفن کرنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس پر اپنے رب سے توبہ کر. یہ اسلام کا وہ احسان ہے, یہ اسلام کا وہ پیغام ہے, یہ اسلام کی وہ تعلیم ہے, یہ اسلام کی وہ تربیت ہے کہ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے بیٹی عطا. حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے, اور باقی ساری اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا, حضرت سرقیہ, حضرت کلثوم, حضرت زینب, حضرت قاسم, حضرت طیب, حضرت طاہر, یہ ساری اولاد رسول اللہ کو جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے. مگر رسول اللہ جیسے اپنی بچیوں کو پالا, جیسے رسول اللہ نے بچیوں سے پیار کیا, بیٹیوں سے پیار کیا, آج کا یہ معاشرہ, آج کا یہ تربیت یافتہ پہن, میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بچیوں کے ساتھ کیا, ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اس سن کے نازک کی بے زبانی کا ہم کتنا فائدہ. میں سامعین ایک جملہ یاد رکھتا کہ جس کی بیٹی ہوتی ہے اس کا جنازہ بڑے عزت سے ہوتا ہے. شیرازی صاحب جس کی بیٹی ہوتی ہے اس کا جنازہ میں نہیں کہتا کہ بیٹی کبھی پہلوں سے لپٹتی, کبھی ہاتھوں سے لپٹتی, کبھی سینے سے لپٹتی, کبھی سر سے لپٹتی ہے, کبھی دامن سے لپٹتی ہے, کبھی کمر سے لپٹتی ہے, اور جب تک میت گھر میں رہتی ہے باپ کا چہرہ دیکھتی ہے. میں بھی 10 دن پہلے آپ کے اس علاقے میں میرے انتہائی قریبی دوست نظامین پریم راگی, عظیم پریم راگی کے ساتھ لانے کی وجہ تھی. میرا گھر جیسا تعلق تھا. میں جب آخری جنازہ اٹھنے کے قریب تھا تو میں گھر کے اندر گیا. میں وہ ماحول نہیں کہہ سکتا جو آپ بھی میرا فکر تھا. بیٹیاں باپ کے کفن سے لپٹ کر کہہ رہی تھی بابا کفن ہمیں کہاں چھوڑے,
اور آخری وقت کی وہ آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں کہ بابا ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، بابا ہمیں چھوڑے جا رہے ہو، یہاں تک کہ جنازہ سامنے مسجد تک چلا۔ یہ بھی چند دن کی بات ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں بیٹا اگر باہر ہو، بیٹا اگر کسی بیان غیر میں ہو، بیٹا اگر وطن سے دور ہو اور خبر مل جائے کہ باپ مر گیا، ماں مر گئی ہے، آخری چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں آتی، کہتا ہے دفن کرو، آنے کا وقت نہیں، ٹکٹ نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ مگر بیٹی ہر دکھ کو سہتی ہے، ہر دکھ کو برداشت کرتی ہے، ہر دکھ کو جو ہے پی جاتی ہے۔ باپ سے پیسہ نہیں مانگتی، کپڑا نہیں مانگتی، دولت نہیں مانگتی، جیب خرچ نہیں مانگتی، باپ کو صرف ہنستا دیکھنا چاہتی ہے، باپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ پیچھے میں آج اپنے موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ اجتماعات جو کربلا کے عنوان سے ہے، شہادت کے عنوان سے ہے، امام علی مقام کے ذکر سے ہے، اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ ہمیں اس کو اصلاح کے لیے بنانا چاہیے، ہمیں اس کو اصلاح کا دامن سمجھنا چاہیے کہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کا باپ جب گھر سے ان کو رخصت کر دیتا ہے تو وہ سینے پہ کتنے پتھر رکھتا ہے، وہ دعا دے کر رخصت کر دیتا ہے، وہ دعا دے کر جو ہے اپنے پالے ہوئے ناز کے لفظ جگر کو اور ٹکڑے کو جسے دیتا ہے اس سے صرف اتنی بات کرتا ہے کہ اسے خود کرتا ہے۔ اور میں نے عزیزان گرامی یہ بات اس لیے کہی کہ یہ اسلام ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ پیغام مصطفیٰ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی شریعت ہے کہ جس نے بیٹی کو بیٹی کو وقار دیا۔ پورا قرآن کا ایک سورہ، سورۃ النساء اور سورہ نور جو ہے ان کے حقوق کے لیے نازل ہے۔ ہم کتنے حق دیں؟ ہم اپنی بیٹی کو کون سا حق دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اے زہرا، اے فاطمہ، تجھے مصطفیٰ نے کیسے پالا؟ میں پوچھتا ہوں اے رقیہ، تجھے مصطفیٰ نے کیسے پالا؟ میں پوچھتا ہوں اے کلثوم، تجھے کیسے پالا؟ اور ایک مرتبہ ایک حبشی عورت رسول اللہ کے پاس اپنے ہاتھوں سے ایک چادر کو کاٹ کر لائی جس پر پھول بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ اپنے ہاتھوں میں لیتے جاتے اور حبشی زبان میں کہتے جاتے ھذا صلا، ھذا صلا، ھذا صلا۔ یہ کتنی اچھی ہے، یہ کتنی اچھی ہے، یہ حبشی لفظ کا جملہ ہے، ھذا صلا، ھذا صلا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کی ادا کو دیکھ رہے تھے، رسول اللہ کے اس جملہ کو دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ چادر کو اٹھاتے جاتے ہیں، پسند کرتے جاتے ہیں۔ ہم نے سمجھا یہ سب سے شہیدی، سب سے جو ہے نور نظر، منظور نظر فاطمہ الزہرا ہے۔ ابھی فاطمہ الزہرا کو بلا کر جو ہے یہ چادر انہیں عطا ہوگی، مگر رسول اللہ نے دیکھا کہ حضرت عمارہ کو طلب کیا، عمارہ کو بلایا، حضرت سیدہ عمارہ، حضرت سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب کی بیٹی۔ اور جب سیدہ عمارہ آئی تو رسول اللہ نے اپنے سینے پہ بٹھایا اور سینے پہ بٹھا کر حضرت عمارہ کے گلے کے اندر وہ چادر ڈالی اور چادر ڈال کر پیشانی کو بوسہ دینے لگے اور پھر دعا دی کہ اے عمارہ تو اسے پہن، اسے پہن، اسے پہن اور اسے پہن۔ صحابہ نے کہا ہم نے اس وقت جو ہے جب دیکھا اسے پہن، اسے پہن، اسے پہن کہا، ہم نے کہا کہ یہ پہننے کی نہیں، یہ درازی ہے، عمر کی دعا دی جا رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور تک جو
حضرت سیدہ عمارہ زندہ رہی. بڑا طویل عرصہ جو ہے حضرت سیدہ 54 ہجری تک حضرت عمارہ کو نصیب ہوا. اور حضرت عمارہ وہی بیٹی ہے جب رسول اللہ کے پاس آتی تھی تو رسول اللہ سیدہ عمارہ کو گود میں لے کر نوازتے. کھڑے رہتے تو گود میں، رکوع ہوتا تو گود میں، سجدے میں جا کر برابر میں بٹھا دیتے، اور جب کھڑے رہتے تو عمارہ کو پھر گود میں لے لیا کرتے تھے. یہ بیٹی سے پیار تھا، یہ سید الشہداء کی تخت جگر سے پیار تھا. عزیزان گرامی، یہ اسلام ہے جس نے بیٹی کو جس نے بیٹی کی توقیر بڑھائی. ہمارا یہ ہندوستان کا معاشرہ، پاکستان تو کل آزاد ہوا، مگر کیا ستی کی رسم، شوہر کی چتا سے جل جانے کی رسم، شوہر کے مرنے کے بعد اپنے شوہر پر اپنے جسم کو آگ لگا دینے کی رسم ہندوستان میں آج بھی، بعض قبائل میں آج بھی ہے. اور 1980 میں جب میں نے ہندوستان کا سفر کیا تھا، یہ اندرا گاندھی کا دور تھا. اندرا گاندھی جو ہے بھارت کی وزیر اعظم. میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ دہلی کے اندر ایک لڑکی روپ کنور، یاد کیا، اس کو ہندوؤں نے کہا اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ، اور جب ڈھول اور تاشوں کے ساتھ وہ روپ کنور کو جلانے کے لیے لے جا رہے تھے تو وہ منظر بڑا خطرناک تھا. عزیزان گرامی، یہ سن 1980 کی بات کر رہا ہوں کہ بھارت میں اخبارات نے اس واقعے کو بڑا ہائی لائٹ کیا، اس کو بڑی شہ سرخیوں کے ساتھ ہے کہ روپ کنور کیسے اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ، اپنے شوہر کی چتا کے اوپر جو ہے اپنے جسم پر آگ لگا کر جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ کل کی بات. اور آج بھی انڈیا کے بعض حصوں میں ستی کی رسم ہے، مگر کیا میں پوچھوں، ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ زندہ کر وہ نہیں کر لیتے؟ اس کا کون سا حق دیتے ہیں؟ بیٹے کو ناز سے پالتے ہیں، یہ بیٹا کما کر لائے، اور بیٹا اگر باغی ہو جائے، بیٹا اگر بغاوت کرے، سب باپ آنسو بہاتا ہے. مجھے کوئی بتائے، بیٹی آخری وقت تک، بیٹی آخری سانس تک باپ کا ناز اٹھاتی ہے، ماں کا ناز اٹھاتی ہے، بھائیوں کا ناز اٹھاتی ہے، ہر دکھ سہتی ہے، ہر درد برداشت کرتی ہے، ہر زیادتی کو برداشت کرتی ہے. مگر عزیزان گرامی، ذرا محمد مصطفیٰ سے پوچھئے، ذرا اس خاتم النبیین سے پوچھئے، ذرا اس دو عالم کے دولہا سے پوچھئے کہ فاطمہ کو کیسے سینے سے لگا سکتے. فاطمہ جب آتی ہے قام رسول اللہ، رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رحبہا مرحبا کہتے ہیں، قبلہا بوسہ دیتے ہیں، اجلسہا فی مکانہی، جہاں دو عالم کا تاجدار معراج کا دولہا بیٹھتا ہے وہاں فاطمہ کو بٹھا دو. یہ کون سا درس ہے، یہ کون سا پیغام ہے؟ پھر ذرا میں چل کر کربلا میں نہ پوچھوں، ذرا چل کر میں کربلا کی تاریخ کو سامنے لگاؤں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر طیار ابھی زندہ ہے، ان کی اہلیہ زینب کبریٰ مدینے سے جا رہی ہے. شوہر نے یہ نہیں کہا رک جا، شوہر نے یہ نہیں کہا کہ اون اور محمد میرے دو بچے ہیں انہیں چھوڑے جا. بھائی کے ساتھ چلے. کربلا کا پورا منظر
سیدہ زینب کا محتاج ہے، زینب کبریٰ کا محتاج ہے، فاطمہ کی بیٹی کا محتاج ہے، علی کی اس بیٹی کا محتاج ہے کہ جس نے کربلا کی تاریخ کو نہیں یزید کے اقتدار کی چوروں پہنا، یزید کے پورے اقتدار اور دمشق کی جتنی طاقت تھی اس کو سر نگو کیا۔ مانتا ہوں حسین تیرا رتبہ بڑا ہے، مانتا ہوں تو نے سر کٹایا، مانتا ہوں عباس تیرے بازو کٹے، مانتا ہوں ابا تیری جوانی لٹی، مانتا ہوں علی اصغر تیرے گلوے معصوم پر حرمانہ کا تیر آیا، مانتا ہوں محمد تمہارے لاشِ کربلا میں تڑپے، مانتا ہوں قاسم تیرا لاشا پامال ہوا، مانتا ہوں اے مسلم ابن عقیل تیری اولاد کربلا میں گھائل ہوئی، مانتا ہوں اے شہیدان کربلا کہ تم نے بڑا رتبہ پایا، مگر تمہارے رتبے کو سلام کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی مرتبہ زینب کا زیادہ، آج بھی جو مرتبہ زینب کا ہے، اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی، اگر حسین کی بہن نہ ہوتی، اگر علی کی لال نہ ہوتی، اگر علی کی شہزادی نہ ہوتی، کربلا کی تاریخ کسی کو معلوم نہ ہوتی۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، یا کہ حسین رقم کر دیگر زینب۔ کربلا کا باب، کربلا کی کتاب دو باب پر ہے، ایک باب مدینے سے مکے، مکے سے کوفے اور کوفے سے کربلا میں عاشور کی اصل میں ختم ہو گیا، اور دوسرا باب بڑا کٹھن تھا جو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام اور شام سے مدینے تک آیا۔ یہ علی کی بیٹی کا سفر تھا، وہ علی کے بیٹے کا سفر تھا، علی کے بیٹے کا سفر شہیدوں کو اٹھا کے ختم ہو گیا، مگر علی کی بیٹی کا سفر تو کربلا میں بھائی کے لاشے سے گزرا۔ کیا تڑپ نہیں گئی ہو؟ کیا علی اکبر کو دیکھ کر زینب کبریٰ کا جگر پھٹ نہیں گیا ہوگا؟ کیا اپنے بیٹوں کی لاشوں اور محمد کو دیکھ کر زینب کو اپنی کوکھ کے اجڑ جانے کا غم نہیں ہوا ہوگا؟ کیا زینب کبریٰ کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں اپنے خاندان کے 18 جوانوں کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نہیں بہے ہوں گے؟ مگر اللہ نے زینب کبریٰ، اللہ نے تیرا صبر، اللہ نے تیری استقامت، اللہ نے تیری بہادری، اللہ نے تیرا استقلال اور اللہ نے تیرا ثابت قدمی کا صبر کہ تو نے یہ سارے غم اپنے سینے پہ برداشت کیے، اور برداشت کرنے کے بعد جو ہے وہ منزل آئی کہ جب کوفے کے دارالعمارہ میں ایک مرتبہ ابن زیاد، وہ ابن مرجانہ، وہ سمیہ کا بیٹا، وہ سب میں بڑا ظالم، وہ عمر صاحب آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر جو ہے زینب کبریٰ کے ہاتھ رسی سے بندھے ہیں، زینب کبریٰ کے سر سے چادر چھینی جا چکی ہے، زینب کبریٰ کے گود کے اندر سیدہ سکینہ حضرت امام علی مقام کی بیٹی جو ہے پھوپھی کو لپٹی ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ ابن زیاد نے بڑھ کر کہا ہے کہ یہ جوان کون ہے؟ کہا کہ یہ علی یہ ابن الحسین ہے۔ کہا یہ کیوں بچ گیا؟ کہا اسے قتل نہیں کر دیا گیا؟ زینب کبریٰ نے کہا کہ اے ابن مرجانہ، اب میرے بھتیجے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، اب میرے بھتیجے کو قتل نہ کرنا، میرا گھر تہس تہس کر دیا، میرا گھر جو ہے اجاڑ دیا، میرے بھتیجے کی طرف اپنی تلوار نہ اٹھانا، ہاں اگر قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل۔ یہ پھوپھی کی جرأت، یہ پھوپھی کا پیغام
جو گورنر وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے. اور پھر شام جہاں شہزادی بنی تھی، جہاں 4 سال تک باپ کے اقتدار کو دیکھا تھا. اور ایک مرتبہ گھر میں بیٹھی تھی، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، عباس بھی تھے. حضرت علی نے زینب کے بازوؤں کو بوسہ دیا، کبھی اس بازو کو چوما، کبھی اس بازو کو چوما. حضرت امام حسین نے کہا چھوٹے تھے کہ بابا میری بہن کے بازوؤں کو آپ چومتے ہیں، میری بہن کے بازوؤں کو آپ بوسہ دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ علی خاموش ہے، جواب نہیں دیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین نے پوچھا بابا آپ رو رہے ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہ حسین ان بازوؤں میں رسی بندھے گی، حسین میری یہ بیٹی قید ہوگی. ایک مرتبہ حسین نے پکارا بابا جس کا کڑیل جیسا جوان حسن بھائی ہو، جس کا حسین جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کے کنبے میں 18 جوان ہو، اس کی بہن کو کون قید کر سکتا ہے؟ اس کی بہن کے بازوؤں میں کون رسن باندھ سکتا ہے؟ مگر عزیزان گرامی، کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ زینب کبریٰ کو محمد مصطفیٰ کے داماد علی مرتضیٰ نے جو کہا تھا کہ یہ بازو رسی سے بندھیں گے، یہ بازو جو ہے رسن بستہ ہوں گے، یہ بیٹی قید ہوگی. علی دیکھ رہے تھے، علی جانتے تھے، مگر عزیزان گرامی مشیت کے آگے مصطفیٰ بھی، مشیت کے آگے فاطمہ بھی، مشیت کے آگے علی المرتضیٰ بھی مجہول تھے. اور جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا، جب کربلا کی تاریخ سامنے آئی، تو وہی زینب تھی کہ جس کے بازوؤں میں رسی بندھی تھی، وہی کلثوم تھی کہ جس کے بازوؤں میں رسی بندھی تھی، وہی رقیہ تھی جس کے بازوؤں میں رسی بندھی تھی، اور وہی سکینہ تھی کہ جس کے منہ پہ تماچے لگے تھے. اور عزیزوں وہی بچے تھے جو پیاسے تھے. اور سکینہ ایک مرتبہ لپٹ کر حسین ابن علی کو جو ہے پیار کرتی ہے، کبھی باپ کو جو ہے سر کو چومتی ہے، کبھی سینے کو چومتی ہے. یہ بھی بیٹی ہے. اور حسین نے جس پیار سے پالا، میں کہتا ہوں یا حسین یہ آپ ہی کا اثر تھا. یہ سکینہ کو جو ہے اپنے سینے پہ سلاتے تھے، اپنی آغوش میں رکھتے تھے، سکینہ کو بوسے دیتے تھے. اور جب آخری وقت تھا اور کربلا کے سفر کی آخری منزل تھی، کربلا کے آخری لمحات تھے، کربلا میں عرصہ سفر بن چکا تھا، وہ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے فاطمہ کو کی لال کو سکینہ کو چوما اور چوم کر کہا کہ بیٹا یتیمی کو برداشت کرنا، بیٹا باپ کی جدائی کو برداشت کرنا، باپ کے بچھڑ جانے کو برداشت کرنا. بیٹا یتیمی کو اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے. تو معصوم سکینہ کو کیا معلوم یتیمی کیا ہوتی ہے. رو کر کہا کہ بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم کون ہوتا ہے؟ کہا کہ مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، جس کا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کربلا کی تاریخ کے اندر عزیزان گرامی وہ لمحات بھی آئے کہ کربلا میں سکینہ کی پیاس اپنے عروج پر تھی. سکینہ کا دہن پیاسا تھا. سکینہ نے کبھی چچا عباس کے دامن کو، کبھی علی اکبر کے دامن کو، اور کبھی باپ کے دامن کو تھاما. اور ایک مرتبہ کہا کہ میری پیاس بجھتی نہیں ہے، میری پیاس اور میری تشنگی جو ہے مجھے ستاتی ہے. اور علی اکبر اور علی اصغر کی پیاس کو دیکھ کر برداشت کرتی ہے. حضرت عباس نہر پر گئے اور عباس نے مشکیزہ سکینہ کو نہر فراز سے بھرا. اور نہر فراز سے عباس کو کون روک سکتا تھا؟ علی کے شیر کو کون روک سکتا تھا؟ علی کے شجاع بیٹے کو کون روک سکتا تھا؟ اور عباس کون ہے؟ عباس جیسا شجاع، عباس جیسا بہادر، عباس جیسا
جری عباس جیسا بہادر تاریخ پیدا نہیں کر سکتی. عباس کو حضرت علی نے سیدھا وار اور ترچھا وار سکھایا تھا. جب عباس کسی کو قتل کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ عباس نے مارا ہے. عباس نے کہا ہے سیدھا وار سر سے پیر دگاتا تھا, ترچھا وار کمر کو کاٹ کر نکل جاتا تھا. ایک جنگ کے اندر جو ہے حضرت علی نے حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ, نقاب ڈال کر بھیجا کہ عباس چہرے کو نقاب میں ڈھک کر جاؤ. عباس میدان میں گئے اور جب وار کیا ہے تو وار سیدھا بھی مارا, ترچھا بھی مارا. لوگوں نے دیکھا, آواز آئی, آزا علی گن, آزا علی گن, آزا علی, یہ علی ہے. عباس نے چہرے سے نقاب کو اٹھایا, آواز آئی, آزا قمر بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. جیسا وار عباس کو سکھایا تھا. اور ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے. کوفے کی مسجد کے اندر حسین چھوٹے تھے, حضرت مولا کائنات کے آغوش میں بیٹھے تھے. حضرت حسین کو پیاس لگی, اور جب پیاس لگی پانی مانگا. حضرت عباس پانی لینے کے لیے گئے, اور جب پانی لے کر آئے تو کوزہ پانی کا سر پر تھا اور پانی چھلک رہا تھا. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو بابا یہ کیا بات ہے, میں پانی لایا بھائی کے لیے, آپ بول رہے ہیں. کہا باس مجھے کربلا یاد آ گئی. کربلا میں تیرے سر پر تیر جب لگے گے تو تیرے سر سے ایسے خون بہے گا جیسے آج پانی بہتا. مجھے معلوم ہے عباس کربلا میں حسین اور حسین کی بچی کو پیانی کی پیاس بجھانے کے لیے مشکیزہ تمہارے کاندھے پہ ہوگا, بازو کٹے گے. اور اسی لیے حضرت عباس شہادت بڑی دردناک. امام علی مقام کی شہادت اپنی جگہ, مگر حضرت عباس کا تو دایاں بازو کٹا تھا, بایاں بازو کٹا تھا, گھوڑے کی زین پر تھے. اور جب اشقیاء کے وار پڑ رہے تھے تو حضرت عباس سر کے بل زمین, ماتھا زمین پہ آ کے ٹکرایا تھا. کسی کہنے والے نے کہا کہ عباس جیسی شہادت کربلا میں اور کسی, یہ گھوڑے کی زین سے نہ یہ ہاتھ تھا نہ یہ ہاتھ تھا, ہاتھ کا سہارا بھی نہیں تھا, سر کے بل آ کر گرے تھے. اور وہ عباس سکینہ کی پیاس کے بجھانے کے لیے فرات پر گئے تھے. اب کس کی مجال تھی کہ علی کے شیر کو روک لے, کس کی مجال تھی کہ قمر بنی ہاشم کو روک لے, کس کی مجال تھی کہ عباس کے مشکیزے پہ حملہ کر دے, ارے کس کی مجال تھی کہ عباس کا راستہ روک دے. عباس نہر القما سے مشکیزہ بھرتے ہیں, اسی لیے عباس کو سقائے سکینہ کہتے ہیں. اور ایک بات میرے سامعین اور میری بہنوں یاد رکھنا کہ عباس کا واسطہ دے کر جو دعا مانگی جائے اللہ رد نہیں کرتا. عباس کے صدقے میں اولاد مانگی جائے خدا کی قسم اولاد ملتی ہے. عباس کے صدقے میں دولت مانگی جائے دولت ملتی ہے. عباس کے صدقے میں کوئی دعا, اسی لیے کربلا جائیے. حسین کے مرکز پر تو سرخ جھنڈا ہے, سبز نہیں ہے, سرخ. اس سے ایک مرتبہ ڈان ٹیلی ویژن میں یہ سوال کیا گیا کہ حضرت در صاحب حضرت امام علی مقام کے گنبد پر سرخ پرچم کیوں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ سرخ پرچم حسین کے مرکز پر آج بھی اس لیے ہے کہ حسین کی جنگ یزیدیوں سے 61 میں بھی تھی اور 1441 میں بھی جاری ہے. اس لیے حسین کے مرکز پر آج بھی سرخ پرچم لگا.
اور حضرت عباس کے مرکز پر باہر کیا حسین کے مرکز پہ لکھا سید الشہداء حسین ابن علی، عباس کے مرکز پر لکھا ہے باب الحوائج، حاجتوں کے روا ہونے کا دروازہ۔ اور میں نے فرات کے کنارے پہ دیکھا حضرت عباس بالکل فرات کے کنارے پر، امام حسین کربلا کے اندر ہے، علی اکبر کربلا کے اندر ہے، علی اصغر کربلا کے اندر ہے، دیگر شہداء کربلا کے اندر ہے، اور حضرت حور کربلا سے بہت باہر ہے، اور حضرت ابراہیم اور مسلم یہ بھی کربلا کے باہر ہے، مگر حضرت عباس این دریائے فرات کے کنارے پہ آرام فرما ہے۔ کل بھی فرات پہ پہلا عباس کا تھا، آج بھی پہلا عباس کا ہے، قیامت میں بھی عباس کا ہے۔ یہ عباس کی شجاعت، یہ آج بھی یزیدیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے یزیدیوں، کل حوض کوثر پہ آنا تو سنبھل کر آنا، یہ فرات پہ قبضہ کل بھی میرا تھا، آج بھی میرا ہے، کل بھی میرا ہے۔ اور وہ عباس، جس عباس کو میں آج اس مجلس میں یاد کر رہا ہوں، آج اس مجلس کے اندر جس عباس کو سلام کر رہا ہوں، اس عباس کو دنیا وفا کے نام سے یاد ہے۔ عباس سے وفا کیونکہ شمر حضرت عباس کا ماموں تھا، شمر حضرت عباس کا ماموں تھا، ام البنین کا بھائی تھا۔ سنا کہ امام حسین کے ساتھ عباس آئے تو ابن زیاد سے کہا امان نامہ لکھتے، میرا بھانجا بھی، اور آیا اور آ کر کہا ہے عباس میں امان نامہ لایا ہوں، میری بہن کا بیٹا ہے، تو میری بہن کا لخت جگر دے، چل میرے ساتھ۔ عباس نے کہا شمر فاطمہ کے نام، فاطمہ کا لخت جگر، اس کو کس پر چھوڑے جاؤ گے؟ تیرے اس امان نامے پہ عباس لعنت بھیجتا ہے، تیرے اس امان نامے کو عباس اپنی ٹھوکر پر رکھتا ہے۔ ارے حسین ابن علی فاطمہ کے لال کے قدموں پہ عباس سے یہ سر قربان ہو جائے۔ اور جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد ام البنین سے حضرت علی نے نکاح کیا، تو حضرت علی جب گھر میں حضرت ام البنین کو لائے، ام البنین کیوں کہتے ہیں؟ بیٹوں کی ماں۔ کربلا میں ان کا ایک بیٹا ابو بکر، کربلا میں ان کا ایک بیٹا عثمان، کربلا میں ان کا ایک بیٹا عمر، اور کربلا میں عباس، ابا ام البنین کے 4 بیٹے کربلا میں تھے۔ ہم تاریخ کربلا کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم تاریخ کربلا کو سمجھتے ہیں، 4 بیٹے کربلا میں صرف ام البنین کے جو ہے حضرت حسین کے ساتھ شہید تھے۔ اور ام البنین کو جب مدینے میں اطلاع ملی کہ عباس، عثمان، ابو بکر اور عمر شہید ہو گئے ہیں، تو عزیزان گرامی حضرت ام البنین جو ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر پر جا کر جو ہے روتی تھی اور کہتی تھی کبھی فاطمہ کی قبر پر آ کر کہ اے فاطمہ یاد رکھنا کہ ام البنین علی کے بعد، علی کے نکاح میں آئی تمہارے بعد، مگر فاطمہ یاد رکھنا میرے بیٹوں نے میرے ہو حق والا، میرے بیٹوں نے حسین ابن علی کے قدموں پہ جان کو نچھاور کیا ہے۔ وہ ام البنین تھی جو عباس کی ماں تھی، بیٹوں والی ماں، مگر بیٹوں کو قربان کر کے جو ہے ام البنین کا سر فخر سے بلند تھا۔ اور جب آئی تھی
تو حسین اور حسن نے بڑھ کر کہا تھا یا متا اے میری ماں. تو حضرت ام البنین نے قدم باہر نکال دیے کہ فاطمہ کے گھر کے اندر میں یہ کیسے کہوں کہ حسنین کی ماں ہوں جب تک یہ نہ کہو گے کہ میں فاطمہ کی کنیز بن کر آئی ہوں اس وقت تک میں گھر کے اندر قدم نہیں رکھوں. میں کنیز بن کر آئی ہوں اور کنیز بن کر رہوں گی. اور عزیزان گرامی اس کے بعد ام البنین نے سوتیلی ماں آج جو سلوک کرتی ہے میں نہیں کہتا مگر ام البنین نے جیسے حسین کا جیسے حسن کا اور جیسے زینب کبریٰ کا اور جیسے رقیہ و کلثوم کا خیال رکھا وہ حق ام البنین ہی کا تھا کہ جنہوں نے جو ہے اس حق کو حق سمجھ کر ادا کیا. آج کے اس ماحول میں آج کے اس پیغام میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کی اس تاریخ کو اور کربلا کے اس صنف نازک کے جلالت کو ام رحب کون بھلا سکتا ہے؟ عمارہ کون بھلا سکتا ہے؟ ام البنین کون بھلا سکتا ہے؟ فاطمہ کا کنبہ کون فراموش کر سکتا ہے؟ آج ہم ہاتھ بھر کی لمبی زبان نکال کر یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ اس شہادت کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس شہادت کے ذکر کے اجتماع سے کچھ نہیں ملتا. لیکن ابھی میں کھانا در کے اندر بھی یہ بات کر رہا تھا اپنی تقریر کے اندر کہ عزیزان گرامی کربلا کو ہم غیروں کے سپرد نہ کرے. کربلا کو تو آج غیر بھی یاد کرتے ہیں. کربلا کو سمبل مانتے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا چرخ نائے بشر کے تارے ہیں حسین, کیا انسان کے پیارے ہیں حسین. ارے انسان کو بیدار دو, ہونے دے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے. آج عیسائی کہتا حسین میرا ہے, آج ہندو کہتا حسین میرا ہے, آج یہودی کہتا ہے حسین میرا ہے, آج ایک تہریہ کہتا ہے حسین میرا ہے. اور انڈیا کا ایک شاعر ہے ماتھر, وہ تو کہتا ہے کہ میں ہندو ہو کے مداح اولاد پیغمبر ہوں, میں ہندو ہو کے مداح اولاد پیغمبر ہوں. تعجب ہے مسلمہ پر کہ وہ غدار اور بنا میں تشنکانے کربلا گنگا لٹا دوں گا, بنانے تشنکانے کربلا گنگا لٹا دوں گا جو بھارت میں ورود ہے سید ابرار ہو جائے. اور تیرے خطبوں کا وہ اعجاز ہے احسانی زہرا, تیرے خطبوں کا وہ اعجاز ہے احسانی زہرا کہ جس نے جنگ جیتی ہو اسی کی ہار ہو جائے. ایک ہندو ہے, ایک ہندو کہہ رہا ہے. اور ایک دلو رام کوسری کہتے ہیں نئی نعت لکھو نیا سال ہے, نئی نعت لکھو نیا سال ہے. کہ نوروز سے جی بھی خوشحال ہے, خدا ہے, محمد ہے, آران ہے, سوا اس کے جو کچھ ہے جنجال. اور ماتھر کہتا ہے میرے ماتھے کی سرخی پہ نہ جاؤ, میرے ماتھے کی سرخی پہ نہ جاؤ, تلک ہے خون کا دھبا نہیں. اور بھارت میں ذرا جانا تو میں نے خدا کی قسم محرم بھارت کا بھی دیکھا, چہلم بھارت کا بھی دیکھا ہے, میں نے دلی کی سڑکوں میں دیکھا ہے جو ان کا دارالحکومت ہے. ہندو نوجوان سبینے سب رسائی بسوں کو روک دیتے ہیں, شربت لے کر بس کے ایک ایک مسافر کو پلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ علی اصغر کی سبیل کا پانی. ہندو علی اصغر کو جتنا مانتا, ہندو علی اصغر کی شہادت کو جتنا تسلیم کرتا ہے, آنسو وہ بہاتے ہیں. اور انڈیا میں جتنے جلوس نکلتے ہیں ان میں 75% 75% ہندو ہوتا ہے. اور ہندو میں نے انڈیا میں دیکھا ہے
یہ غلط بات ہے کہ پورا انڈیا کا ہندو مسلمانوں کا دشمن ہے، ایسا نہیں۔ ہندو جو پڑھا لکھا ہے، ہندو جو انسانیت کے قریب ہے، وہ کبھی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ چند ایک جو ہے بال ٹھاکرے جیسے افراد وہاں پیدا ہوئے اور شدید اور سینٹر کی تحریکیں چلی، جنہوں نے جو ہے انڈیا میں مسلم کچھ فسادات کیے، مگر گجرات کی سرزمین، گجرات کا ایک ایک قریہ، گجرات کا ایک ایک محلہ اس بات کا گواہ ہے کہ گلی گلی اور مسجد مسجد جو ہے یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ گجرات میں جتنی مسجدیں ہیں، گجرات میں جتنے محلے ہیں، عزیزان گرامی، ہر محلے میں حسین ابن علی کا نام دیا ہے۔ دہلی میں میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اور دہلی چھوڑیے، لکھنؤ، چہار باغ اور لکھنؤ کے ایک ایک محلے کو میں نے پیدل سفر کیا کہ وہاں حسین کا نام ہے، وہاں حسین کی تعظیم ہے، وہاں حسین ابن علی کی توقیر ہے، وہاں حسین ابن علی کا احترام ہے۔ کیوں ہے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ صحیح، ہم تقسیم ہو گئے، خالی جغرافیائی تقسیم نہیں ہوئی، ہمارے دل و جگر کو تقسیم کر دیا گیا۔ مگر یہ جملے کہتے ہوئے مجھے کوئی روک نہیں سکتا کہ ہم نے اس پاکستان میں کیا، ہم نے اس پاکستان کو آزاد 67 برس قبل کرایا۔ 75 برس کی اس تاریخ میں میں کہتا ہوں کتنے لوگوں کا خون بہا، کتنی بیٹیوں کا سہاگ گزرا، کتنی مائیں بیوہ ہوئی، کتنی بہنوں کے گھر تباہ ہوئے، کتنے جوان شہید ہو گئے۔ 18 لاکھ لاشوں پہ آزادی کا سفر طے کرنے والوں، ذرا پوچھو تو صحیح اس ملک کے بنانے میں کتنے شہیدوں کا خون چاہے۔ گلی گلی میں پاکستان کا پرچم سبز لہراتے ہوئے ہمیں شرم آنا چاہیے، میں ترم بننا چاہتا۔ یہ پاکستان کا پرچم جسے ہم لہراتے ہیں، اس پرچم میں تو یہ سبز نشان ہے، یہ 18 لاکھ شہیدوں کا صدقہ ہے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا۔ آزادی کا جشن مناتے ہو، آزادی کے نعرے بلند کرتے ہو، آزادی کو سمجھتے ہو ہم نے کیا۔ آزادی کے لیے تو جن جوانوں نے اپنا خون بہایا انہیں پاکستان کی جغرافیائی سرحد بھی نہیں ملی، انہیں قبریں نہ ملی، انہیں کفن نہیں ملا، ان کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے۔ کوئی ان کٹی ہوئی لاشوں سے پوچھو، کوئی ان کٹی ہوئی ٹرینوں سے پوچھو جو سکھ اپنی کرپانوں پر سروں کو بلند کر کے کہتے تھے کہ بیٹا تیرا پاکستان بھیج دیا ہے، تو بعد میں جانا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے اپنے کرتوں کو پھاڑ کر، اپنی قمیضوں کو پھاڑ کر، اپنے لباس کو پھاڑ کر جو ہے اپنے بچوں کو دفن کیا۔ کیا بات ہے؟ میرے ایک دوست کے کیف بنارسی، قائد اعظم کا سب سے بڑا استقبال بنارس میں کیف نے کیا تھا، اور یہ نعرہ کہ بن کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، یہ کیف بنارسی کا نعرہ۔ جب 707 کے لیے میں انٹرویو ریکارڈ کر رہا تھا، کورنگی کے کھڈے کے کوارٹر، گھر کی بجلی کٹی تھی، گھر کا پانی کٹا تھا، بچے خدا گواہ ہے شیرازی صاحب
یہ لائٹ ہاؤس کے لنڈے بازار کے کپڑے پہنے. کیف صاحب لیٹے. میں نے کہا کہ صاحب آپ نے پاکستان بنانے میں بڑا کام کیا. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بنارس کے اندر مسلم لیگ کے لیے قربان. آج آپ کے بچے بھوکے ہیں, آج آپ کے بچوں کے جسم پر کپڑے نہیں ہے, آج آپ کے گھر کی بجلی کٹی ہے, آج آپ کے گھر کا پانی کٹا ہے. بتائیے پاکستان کے لیے اب کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو تھے. کہا بیٹا یہ سوال مجھ سے نہ کرو, اللہ اس آزادی کی قدر کرو, ہم نے بڑی قربانیاں دے کے اس بات. میں کتنے ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں. محمود عالم سہروردی, آپ کا پہلا ڈاک ٹکٹ جو ہے محمود عالم سہروردی نے بنایا. یہ NJV اسکول کے نیچے ایک بڑے ٹیبل پر جو ہے مرحوم شہید ملت لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ سہروردی صاحب آپ بہترین آرٹسٹ ہیں, بہترین آرکیٹیکچر ہیں, پاکستان کا نقشہ اور پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ بنائیے. مجھے کہا تھا کہ اصغر صاحب NJV اسکول کے نیچے میں نے جو ہے پاکستان کا نقشہ بنایا تھا, یہ محمود عالم سہروردی کا بنایا ہوا ہے. پہلا ڈاک ٹکٹ جو ہے محمود عالم سہروردی مرحوم نے بنایا تھا. میرے اچھے دوستوں میں تھے, رحمانیہ مسجد کے محراب میں وہ دفن ہے. ہمیشہ جمعے کی نماز جو ہے طارق روڈ پر میری اقتداء میں پڑھتے تھے. اور جب میں پوچھتا تھا کہ محمود عالم سہروردی صاحب آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے لیے آپ کی اتنی قربانیاں دی, بتائیے پاکستان بن گیا. آج پاکستان بننے کے بعد آپ کی نہ کوٹھی ہے, نہ کوئی جائیداد ہے, نہ آپ کے بیٹے بدر اعظم کو دیکھتا ہوں اور محمود اعظم کو دیکھتا ہوں, ان کے پاس کوئی جو ہے سرمایہ ہے. پاکستان میں سرمایہ جمع کرنے کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے لٹنے کے لیے آئے تھے. ورنہ حضرت موہانی یہ نہ کہتے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. یہ پاکستان کی تاریخ, یہ پاکستان کا رویہ, یہ پاکستان کی جدوجہد. مگر میں نے کافی وقت لیا. سراج الدین قریشی صاحب سے یہی کہا تھا کہ کھانا در کے بعد آدھا گھنٹہ جو ہے آ کر انشورڈائن کی مجلس بولوں گا, مگر آپ کی محبت, آپ کا یہ اجتماع, بزرگوں کی یہ آمد, میری بہنوں کی یہ آمد مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اس منبر کا حق ادا کر کے جاؤں. معلوم نہیں زندگی اب کتنی باقی ہے, خبر نہیں زندگی کی شان کس چوراہے پر ہو جائے. میں اپنی شفاعت کا, اپنی مغفرت کا اور اپنی نجات کا اگر کوئی سامان رکھتا ہوں, نہ دولت رکھتا ہوں, نہ کوئی عبادت رکھتا ہوں, نہ خیر خیرات رکھتا ہوں, ایک غریب مخلوق الحال شخص ہوں. ہاں اس معاملے میں بڑا تمنگر ہوں, بڑا مالدار ہوں کہ میرے سینے میں فاطمہ کے لال کی محبت ہے, اور جس کے پاس یہ دولت ہے اس دولت کو کوئی چھین نہیں سکتا. یہ دولت امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ میں بڑا غریب ہوں, بڑا مفلوج الحال ہوں, بڑا قرضدار ہوں. حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بتا کہ اگر تجھ سے کوئی کہے کہ ہماری محبت کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے گا؟ کہا نہیں. کہا کوئی کہے کہ میرے گھر کی ساری دولت دے دے اور اس محبت کو چھوڑ دے, دولت دے کے چھوڑ دے گا, تجھ سے بڑا تمنگر کون ہوگا, تجھ سے بڑا مالدار کون ہوگا؟ ارے ساری دولت کو ٹھکرانے میں تیار ہے, ہماری محبت میں سر دینے کے لیے جو تیار ہے. میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا مالدار, دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار, دنیا کا سب سے بڑا تمنگر وہ ہے جو حب اہل بیت و صحابہ سینے میں. اس دولت کو سنبھالیے, اس دولت کو اپنے بچوں تک منتقل کیجیے, اس دولت کو اپنی اولاد کو سنبھال کر رکھنے کا پیغام دیجیے. اس کو بتائیے کہ یہ محبت کیا ہے,
تاکہ جوان ہو کر کل ہم نہ رہیں، کل اس مجلس کے منعقد کرنے والے نہ رہے، تو یہ ذکر جاری رہے، اور جب تک یہ ذکر باقی رہے۔ آج مولانا شفیع کاڑوی نہیں ہے، ان کا نام زندہ ہے۔ آج مولانا جوت پوری نہیں ہے، ان کا ذکر باقی ہے۔ آج مولانا احمد بن بھیٹی نہیں ہے، ان کا ذکر باقی ہے۔ آج میرے والد نہیں ہے، ذکر باقی ہے۔ کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، میرے والد کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہوگا۔ میرے والد اور میرے جد امجد اور میرے جد اعلیٰ یہ ذکر کرتے رہے، آج ہم تک منتقل ہوا۔ تو میں خدا گواہ ہے، اپنے باپ کے کاندھے پہ بیٹھ کے کھانا در جایا کرتا تھا۔ اپنے باپ کے منبر پر جب پہلی مرتبہ تقریر کی ہے زندگی میں نے کھانا در کے اندر تقریر کی ہے، خدا کی قسم پیر ایسے لرز رہے تھے جیسے جو ہے پانی کے اندر جو ہے مچھلی تڑپتی ہے، اور آنکھوں میں اندھیرا چھایا تھا۔ مگر یہ حسین کے منبر کا صدقہ ہے کہ زندگی کی پہلی تقریر حسین ابن علی کے نام پر کی، اور آج دنیا میں مجھے پوچھا جاتا ہے۔ اس سے یہ آپ سے ایمانداری کی بات ہے کہ آج کوئی ٹیلی ویژن اسکرین ایسی نہیں ہے کہ جس پر مجھے بلایا نہ جاتا ہو۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے جتنے پرائیویٹ چینل ہیں، کوئی ایسا پاکستان کا شہر نہیں ہے۔ اسکردو میں گیا، گلگت میں گیا، چترال میں گیا، ہنزا میں گیا، راول پنڈی میں گیا، حویلیہ میں گیا، ہزارہ میں گیا، ایبٹ آباد میں گیا، لاہور میں گیا، ملتان میں گیا، حیدرآباد میں گیا، سکھر میں گیا۔ میں پاکستان کے کس کس شہر کو گناؤں؟ بھارت کے اندر جو ہے دہلی میں، لکھنؤ میں، آگرہ میں، کانپور میں اللہ کا کرم ہے کہ میں تقاریر کرتا رہا۔ شام گیا، میں نے سعودی عرب میں بھی خدا گواہ ہے اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ جدہ اس بات کا گواہ ہے، مدینے کی محفلیں اس بات کی گواہ ہے، مکہ مکرمہ کی محفلیں اس بات کی گواہ ہے۔ اور سب نے بڑی بات کہ میرے جیسے فقیر کو حسین نے اپنے کربلا بھی بلایا، نجف بھی بلایا، ہندا بھی بلایا، مسیب بھی بلایا۔ میں ہود کے مزار پر بھی گیا، میں اون و محمد کے مزارات پر بھی گیا۔ جیب میں پلے کچھ نہیں تھا، جس نے کہا زردر صاحب کربلا قافلہ جا رہا ہے، میں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ٹکٹ نہیں دے سکتا۔ کہا آپ سے ٹکٹ مانگتا کون ہے؟ میں نے کہا میں تنہا تو نہیں جاؤں گا، میری ماں بھی جائے گی، میری بہنیں بھی جائے گی، میری بھتیجی بھی جائے گی۔ کہا سب کو لے لو، آپ سب حسین کے قافلے میں، آپ سب کو حسین کا ٹکٹ ملے گا۔ اور خدا گواہ ہے میں نے کربلا، نجف اور بغداد، کاظمین شریفین سب کا سفر کیا، دیکھا، اور اب تک میرا سارا وجود جو ہے اس بات کا گواہ ہے کہ میں حسین ابن علی کے نام کے ٹکڑوں کو کھانے والا ہوں۔ اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو باقی رکھے کہ حسین کا یہ ذکر ہوتا رہے۔ میں نے 1.5 گھنٹے سے زائد دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو ہے اس ذکر کو باقی رکھے۔ جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے
تیرا سلطان کربلا تو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا تو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ تو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ تو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بیرن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی جنگ میں ہوئے شہید ہمیں شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہمیں شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اصغر سے نئی جان پہ لاکھوں درود ہو مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو عباس نام دار زخموں سے چور چور عباس نام دار زخموں سے چور چور شادہ کربلا کو ہمارا سلام ہو ناصر بلا شام کہتے ہیں عشق بار مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا تو ہمارا سلام ہو جانا مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وآله وصحبه وبارك اللهم انزل الرحمة والسكينة والطمأنينة والبركة علينا وعلى جميع المسلمين إن الدياريح الصباح يوما إلى أرض الهرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم من وجهه الشمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الحنن يا مصطفى يا مجتبى ارحم على عصياننا مجبورة أعمالنا توهب الغرم يا رحمة للعالمين أدرك زين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك جميع المسلمين محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمجتهم إلهي نجنا من كل ضيق بجاه المصطفى مولى الجميع وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن في المقيم یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل سے مشکل کشا کا ساتھ یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار
उसने मुस्तफा का साथ। या इलाही गोर तीरा की जब आए सख्त रात, उनके प्यारे मुंह की सुबह जहाँ फिजा का साथ हो। या इलाही गर्मी महशर से झक भड़के बदन, या इलाही गर्मी महशर से जग भड़के बदन, दामन महबूब की ठंडी हवा का साथ। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ। या इलाही जब रज़ा काबे गरा से सर उठाए, या इलाही जब रज़ा काबे गरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ हो। ऐ खुदा तौफ़ीक़ ईमानी मिले, जानो दिलदा नूर इरफानी मिले, गुलाम क़ादिरी रास करम, दामने महबूब सुबहानी मिले। क़ादिरी कर कादरियों में उठा, अल्लाह कादरी कर कादरियों में उठा, मौला कादरी कर कादरियों में उठा, मौला कादरी कर कादरियों में उठा, अल्लाह कादरी कर कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, इलाही ताबुमत मुर्शीद माही चरागे चिश्तियां रात रोशनाई, किताब बला उस्ताद करती ज़ईबा ने शकिस्ता रात कुश्ती, बेहक हजरत उस्मान हारून मदद कुल या मुईनुद्दीन चिश्ती। इलाहा नबी इस महफिल में आने वालों को कामयाब फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा, बेरोजगारों को बरसर रोजगार फरमा, जो बरसर रोजगार है उनके रोजगार में, तिजारत में, कारोबार में, दुकानों में, आमदनी में बरकत अता फरमा। ऐ परवरदिगार जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। इलाहा आलमीन हमारे भाई रमजानी साहब बहुत याद आते हैं, मोहम्मद रमजान जो इन महफिल में बहुत मोहब्बत से आते थे। परवरदिगार उसकी कब्र पर रहमतों को बरसा। इलाहा आलमीन मेरे भाई जुल्फ़िकार चुंबीगर जो सुभान अल्लाह बास कमेटी के अंदर जो है एक बहुत ही सीरत काम करने वाला मेहनती है, इनकी एहतिया सख्त बीमार है, सख्त तरीन मर्ज में मुब्तला है, मगर परवरदिगार हुसैन के दरवाजे पे, फातिमा के दरवाजे पे, अली के दरवाजे पे दुआ मांग रहा हूँ। परवरदिगार अपने बच्चों के सरों पे तादेर उसे कायम रख। इलाहा आलमीन सेहत आजिला व कामिला अता फरमा। मेरे भाई सिराजुद्दीन कुरैशी परवाह किए बगैर जो है ये बेदरेग अपना पैसा खर्च करते हैं। परवरदिगार इनके माल में बरकत अता फरमा, इनके माल में बरकत अता फरमा। इलाहा आलमीन की औलाद में बरकत अता फरमा, इनकी औलाद को भी परवरदिगार ऐसा ही बरकत रख। हमारे शिजारी साहब, हमारे मौलाना साहब और यहाँ मेरी जितनी बहनें हैं, परवरदिगार इनकी इज्जत की हिफाजत कर, इनकी इफ़्फ़त की हिफाजत कर। इलाहा आलमीन इनकी औलाद की हिफाजत कर, इनके घरों की हिफाजत कर। ये हुसैन के दरवाजे पर आतिका में बैठी है, ऐ परवरदिगार फातिमा के सदके और हज़रत ज़ैनब कुबरा के सदके इनके घरों को, बच्चों को आमीन या रब्बल आलमीन। बरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व बैनल इल्मी वल हिक्मति वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।